السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ جب کوئی انسان آپ کو بہت زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے اور آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کون سے عمل کو کریں گے تو یا آپ کو وہی اچھا ساتھی مل جائے گا یا آپ کو اس سے بہتر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ہم چونکہ جب دنیا کے معاملات میں پھنستے ہیں تو پھنسنے میں ہماری سب سے جو بڑی کمزوری ہوتی ہے وہ یہ کمزوری ہوتی ہے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں ہوتا۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کر لیں اور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا کسی محبت کو جگہ نہ دیں تو ایک ہوتا ہے فطرتی محبت۔ ایک تو یہ محبت تو عام ہے، ماں باپ کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، اسی طرح وہ اس کی کوئی حد ہے، یعنی اللہ نے قانون مقرر کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کب تک محبت کرنی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے، اسی طرح جو بھی آپ کے ارد گرد ماحول کے اندر لوگ رہنے والے ہیں اس کی ایک حد اللہ نے مقرر کی ہے۔ لیکن جب ایک انسان کسی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا، تو یہ جو حد ہے نا، یہ اس وقت آپ کے اندر پیدا ہوگی جب آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نکل جائے گی اور آپ اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہو، حالانکہ وہ سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہمارا دل اللہ کی محبت سے خالی ہوا تو پھر ہم دنیا کے دھوکے میں پھنس گئے۔ شیطان نے ہمارے اوپر کیا کیا؟ غلبہ کیا۔ غلبہ کرنے کے بعد ہمارے دل میں وہ محبتیں ڈال دی کہ جو محبتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہٹ کے تھی، کیوں؟ شیطان غالب آ چکا ہے۔ اب جب آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائیں تو اب ذرا سوچیں، حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت زلیخا آپ کو گناہ پہ مجبور کرتی ہے تو کہتی ہے قالت حیت لک، کہ یوسف آپ میرے قریب آئیں، تو آگے سے یوسف فرماتے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں ایسا کروں، انہ ربی احسن مثواج، میرے مالک نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، کہ بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ آگے آئے تو وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، تحقیق اس عورت نے تو ارادہ کر لیا تھا، قریب تھا کہ یوسف بھی ارادہ کر لیتے، لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے۔ اب یہاں پہ دلیل میں دو چیزیں بتائی ہیں کہ آسمان چھت کی طرف نظر اٹھائی تو لکھا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یوسف زنا کے قریب مت جانا، اور دوسرا کچھ تفسیر کے اندر ایسا بھی آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام شکل میں آئے اور کہا یوسف یہاں سے بھاگو۔ اب یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت کامل ہے اور دل میں یہ خیال ہے کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں، اگر میں اس گناہ میں ملوث ہو گیا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، بڑے ہی کمزور لوگ ہیں، بہت ہی کمزور ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کی عظمت اس قدر ہے کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں، تو اس گناہ سے بچنے کے لیے اب راستے تو سارے بند ہو چکے ہیں، غالباً 6 یا 7 دروازے تھے جن کو زلیخا نے تالا لگایا ہوا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے اس گناہ سے بچنے کی ٹھان لی، اور دل میں خیال ہے کہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، اور وہاں سے بھاگے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے ایک لفظ معاذ اللہ پڑھا کہ اللہ کی پناہ، یعنی اللہ کی پناہ لفظ پڑھنے سے، لفظ معاذ اللہ پڑھنے سے ان کی حفاظت شروع ہو گئی۔ آپ سارے ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ جو لوگ کسی کی محبتوں میں گرفتار ہے اور جو محبتوں کی کوئی حقیقت نہیں، اس میں لفظ معاذ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، یہ اس آدمی کو فائدہ دے گا۔ ساتھ استغفر اللہ پڑھ لے تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں، تو بھاگنے کے ساتھ اللہ نے تالے خود توڑنے شروع کر دیے، جیسے دروازے کے پاس پہنچتے تالا ٹوٹ جاتا، جیسے دروازے کے پاس پہنچتے تالا ٹوٹ جاتا۔ تو جس وقت 6 دروازے یا 7 دروازے تھے ان کے تالے ٹوٹ گئے
تو اللہ نے زلیخا کے جال سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. تو اللہ نے یہاں پہ آگے آیتیں ذکر کی ہیں. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عباد المخلصین. اس طرح ہم نے یوسف سے اس بے حیائی کو اور برائی کو اس سے دور کیا. اور آگے فرمایا کہ اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے ان کو نیک صالح بندوں میں داخل کر دیا. تو یعنی یہ یوسف علیہ السلام کا عمل ہے کہ برائی سے بچنے کے لیے وہ وہاں سے بھاگے ہیں. لیکن اللہ کا قانون دیکھیں کہ وہ زلیخا جس محبت میں گرفتار ہے، اللہ نے کچھ وقت کے بعد جب یوسف علیہ السلام اس برائی سے بچے ہیں، بچنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد زلیخا کو اللہ نے یوسف علیہ السلام کے نکاح کے اندر دے دیا. تو یہاں سے یہ بتایا کہ کسی کے محبت دل میں اگر بس جاتی ہے تو اس بسنے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا نہ ہوں، اس کے ساتھ اتنی محبت نہ کریں کہ آپ اللہ کو بھول جائیں. تو اللہ کے قانون کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی جان کو اس گناہ سے بچائیں. حضرت حضرت وسلم کی ازواج محترات میں سے نام میں بھول گیا کہ ان کے خامند فوت ہو گئے نا، تو یہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے سب سے سنا تھا کہ جو انسان مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو اللہ اس کو اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں. تو جب میرے خامند فوت ہوئے تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو میں یہ سوچتی تھی کہ میرا خامند تو بہت اچھا ہے اور اس جیسا خامند مجھے کیسے مل سکتا ہے، یا میں کیسے اب زندگی گزاروں گی کہ اتنا اچھا ساتھی مجھ سے جدا ہو گیا. لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کیا. تو جیسے ہی کچھ وقت گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام میرے لیے بھیجا. اب دیکھیں انا للہ و انا الیہ راجعون کے ورد سے اللہ نے ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. اور اللہ کے نبی تو سب سے بہتر ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں پھر کہنے لگی کہ اس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا جو اللہ نے مجھے بدلہ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ نے مجھے عطا فرما دی. تو انسان جب کسی ایسی محبتوں میں پھنستا ہے کہ جو شرم طور پہ جائز نہیں ہے تو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں اور اس کو ایسی زندگی نصیب فرماتے ہیں جس سے وہ انسان خوش ہو جاتا ہے. تو اس کر کے قائد اس کا مفہوم ہے کہ جو تمہیں غم ملنے والا ہے نا اس پہ اتنا رنجیدہ نہ ہو، اور جو تمہیں خوشی ملنے والی اس پہ زیادہ خوش نہ ہو کہ وہ تمہیں خوشی بھی مل کے رہے گی، وہ غم بھی تمہیں مل کے رہے گا. یہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے. ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.